میں نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ ان 6 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع کر لیا تھا۔ ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دین سکھانے کے لیے ان کو معلم مقرر کیا۔ اسی طرح جب اہل یمن ایمان میں داخل ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہی کو روانہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، معاذ ابن جبل حلال اور حرام کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ کو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے شام روانہ کیا۔ جب موت کا وقت قریب ہوا تو قبلہ رخ ہو گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں درخت لگانے اور نہریں کھودنے کے لیے دنیا میں لمبی عمر نہیں چاہتا تھا، بلکہ روزہ کی حالت میں پیاس کی سختی برداشت کرنے، مصیبت جھیلنے اور علماء کے ساتھ حلقہ ذکر میں مذاکرہ کرنے کے لیے چاہتا تھا۔ اے اللہ، مجھے قبول فرما۔ اس کے بعد 38 سال کی عمر میں 18 ہجری میں انتقال ہوا۔ جی، معاذ ابن جبل ہے۔ اس سے ہمیں 2-3 چیز سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میں دنیا میں اس وقت سے نہیں آیا کہ میں درخت لگاؤں یا اور کیا کروں، نہر کھودوں اور لمبی لمبی عمر مانگوں، میں اس لیے نہیں آیا۔ جی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں پیاس کی روزہ کی حالت میں پیاس کی سختی برداشت کروں، مصیبت جھیلوں اور کیا کروں، علماء کے حلقے میں بیٹھوں۔ عالم علماء جو ہوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ان کے پاس بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کے ہی آئیں گے، ہے نہیں؟ اور ہمارے یہاں کیا علماء کے پاس لوگ بیٹھتے نہیں، ان سے تعلق کم رکھتے ہیں۔ خالی ان سے تعلق کم رکھیں گے جب گھر میں میلاد کرنا ہوگا، قرآن خوانی کرنا ہوگا تو ان سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ ان کے پاس بیٹھتے نہیں۔ بیٹھیے، ان سے فائدہ ہی ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چمبک ہم دیکھتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ نے اس میں کیا خاصیت رکھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قسم قسم کے دھات رکھی ہے۔ اس میں سے ایک دھات چمبک ہے جو لوہے کی ایک قسم ہے۔ یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہے سے چپک جاتا ہے، اور لوہے کے علاوہ دوسری کسی چیز سے نہیں چپکتا۔ اگر اس کے سامنے لکڑی پتھر وغیرہ رکھے جائیں تو اس سے نہیں چپکتا۔ ذرا غور کیجئے کہ زمین سے نکلی ہوئی معمولی سی دھات میں ایسی طاقت کس نے رکھی ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس چیز میں جیسا چاہتا ہے ویسی خاصیت رکھتا ہے نہیں؟ وہ لکڑی رکھتے تو اس میں نہیں سڑتا، پتل رکھتے اس میں نہیں سڑتا، لوہا میں کیسے سڑ جاتا ہے؟ جی، تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جانوروں پر زکوٰۃ۔ جانور اگر آپ کے یہاں ہے اور 40 جانور ہے تو اس میں سے آپ کو دینا پڑے گا، نصاب اس کا وہی ہے 40 میں سے 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑا اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنی کھروں سے اس کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ فائدہ، جس طرح سونے اور چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ نصاب کے بقدر ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو جانور میں بھی ہاں اس میں سے جی نصاب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، 40 ہے تو اس میں سے آپ کو 1 دینا ہوگا۔ خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ کوئی خوشی کا موقع آیا ہے، آپ سجدے میں چلے گئے، اللہ کے لیے سجدہ شکر کر رہے ہیں، تو یہ صحیح ہے، کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لاتے ہے نا اللہ کے لیے ایک سجدہ خوشی کے موقع پہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جانور پر رحم کرنے کا ثواب۔ ہاں ایک ہی سجدہ ہوگا جی، جانور پہ بھی رحم کرنا چاہیے۔ آپ بولیں گے تو آپ ذبح کائے کرتے ہیں، یہ رحم تو نہیں کر رہے ہیں، چھری چلاتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اب ہم اسی کو کھاتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم دیکھیے کیا کتا سور نہیں کھاتے ہیں، بلی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، یہ گائے جانور بیل جو ہے اس کو اللہ نے دیا حکم، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دانت پہ غور کیجئے، ایک دانت بھی ہمارے پاس ہے جو نوکیلا، وہ گوشت کھانے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جاندار گوشت کھاتا ہے اس کا دانت اللہ، دیکھیے شیر کو دیکھیے نوکیلا دانت رہتا ہے، آپ بکری کو دیکھیں گے تو کیسا دانت رہتا ہے، وہ گھاس کھانے والا سیدھا سیدھا دانت رہتا ہے نہیں۔ آپ کتا کے اندر بھی دیکھیں گے تو کیا اس کے اندر نوکیلا دانت رہتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ گوشت کھاتا ہے نہیں۔ بکری گوشت کھاتی ہے، گائے نہیں کھاتی، اور آدمی گوشت کھاتا ہے، اسی لیے یہ والا دانت دیا اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار جگر رکھنے والے حیوان پر رحم کرنے میں ثواب ہے، مطلب اس کو مارنا ورنہ بے فالتو میں نہیں ہے جی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حج نہ کرنے پر وعید۔ پیسہ ہے پھر بھی حج نہیں کر رہا، پیسہ بچا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سواری اور توشہ کا اتنا انتظام ہو جس سے وہ بآسانی بیت اللہ شریف پہنچ سکتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر مرے۔ نہیں، ہمارے درمیان دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کے اوپر کیا ہے، حج فرض ہو گیا ہے لیکن پیسہ کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں۔ ہاں تو کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ویسا آدمی کیا ہوگا، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا جی۔ چلیے تو حج فرض ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، لیکن حج فرض ہونے کے لیے 2 ہی شرط ہے، آپ کے پاس وہاں تک جانے کا پیسہ ہونا چاہیے، آپ کا خرچہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ دنیا کی زیب و زینت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ یہ کھول دیا گیا، سب اپنے گھر کو چمکانے میں لگا ہوا ہے نہیں، جس کو دیکھیے کیا بولا، ارے یار ابھی ہم کو گھر بنانا ہے، ابھی دیکھو وال پٹی ہے، ابھی یہ کرنا وہ کرنا، دنیا یہی اسی کو کہتے دنیا کھول دیا گیا ہے جی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نیک بندوں کی نعمتوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پرہیزگار لوگ باغوں اور عیش و راحت میں ہوں گے، ان کو جو چیزیں عیش و آرام کی ان کے رب نے عطا کی ہوگی اس کو کھا رہے ہوں گے، اور ان کا رب ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور کہا جائے گا تم خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ تمہارے نیک اعمال کے بدلے میں ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، ہے نا، یہ ملے گا جنت میں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ ہاں لوکی، ہاں کدو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی دودھی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو قوت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کدو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ دعوت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے سے کدو کو کھوج کھوج کے کھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں ایک مرتبہ انس کو کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے تو کیا بولا، ان کا دل نہیں کرتا تھا لیکن وہ سنت کیا سمجھ کر کے ہمارے نبی بس پسند ہے تو وہی پسند کریں، یہ ہے محبت۔
آخری بات نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں یا ویسے ہی الفاظ میں سلام کا جواب لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔